کے قریب میزائلز فائر کیے ہیں ایران نے اسرائیل کے اوپر ٹارگٹس کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیے ہیں، جس میں اسرائیل کے کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی جوابی کارروائی کی کوئی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مڈل ایسٹ میں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اسٹریٹ کے ارد گرد تقریباً 200 کے قریب میزائلز فائر کیے ہیں ایران نے اسرائیل کے اوپر، جس میں ایران نے اسرائیل کا کیپٹل تل ابیب اور اس کے علاوہ کچھ اور ریجنز ہیں جن کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے 90% ٹارگٹس کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیے ہیں، جس میں اسرائیل کے 3 ملٹری بیسز بھی انکلوڈڈ ہے۔ ایران کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ اٹیکس اسی وجہ سے کیے ہیں کہ ایک تو اسرائیل نے ان کا جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپ کا جو ٹاپ کمانڈر تھا تو ان کی انہوں نے اسیسینیشن کی ہے۔ سیکنڈلی اسرائیل نے حماس کا لیڈر اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کی ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے ریسنٹلی حزب اللہ کا جو لیڈر تھا لبنان میں جس کا نام ہے نصر اللہ حسن، تو ان کی اسرائیل نے اسیسینیشن کی ہے۔ لہٰذا ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی طرف سے اس کا ایک رسپانس تھا۔ اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو ایک تو اسرائیل نے اس اٹیک کو کنفرم کیا ہے۔ سیکنڈلی اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ کوئی میجر کیجولٹیز نہیں ہوئی ہے، اور زیادہ تر جو میزائلز ہے تو وہ انہوں نے اپنے آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کی مدد سے اور خاص کر امریکہ کی مدد سے زیادہ تر میزائلز کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے۔ اسرائیل نے یہ سٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے کہ ایران ہیز میڈ اے بگ مسٹیک اینڈ اٹ ول ہیو ٹو پے فار اٹ، کہ ایران نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کے لیے ایران کو ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ فار جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اسرائیل نے ایران کے اوپر کوئی جوابی کارروائی تو نہیں کی ہے، لیکن ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی جوابی کارروائی کی، کوئی ریٹیلیشن انہوں نے کی، تو پھر ہمارا جواب پہلے سے بھی بہت زیادہ سخت ہوگا۔ امریکہ کی اگر بات کی جائے تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے مڈل ایسٹ میں یو ایس ملٹری کو یہ انسٹرکشن ایشو کیا ہے کہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا جائے، اور جتنی بھی میزائلز آتے ہیں اسرائیل کی طرف تو ان سب کو انٹرسیپٹ کیا جائے، لیکن ابھی تک نہ کوئی میجر ڈیسیجن امریکہ نے لی ہے اور نہ کوئی اسرائیل نے سو فار کوئی میجر ڈیسیجن دی ہے اگینسٹ ایران اسرائیل کنفلکٹ کی اگر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر بات کی جائے تو ان دو کنٹریز کے درمیان جو کنفلکٹ ہے تو وہ ایک آئیڈیولوجیکل کنفلکٹ بھی ہے، وہ ایک جیو پولیٹیکل کنفلکٹ بھی ہے، اور یہ ایک ملٹری ٹینشن بھی ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران اسرائیل اسٹیٹ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور وہ ریزن یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اسٹیٹ کے ارد گرد جتنے بھی کنٹریز ہیں تو ان کنٹریز میں ڈیفرنٹ گروپس ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ مثال کے طور پر غزہ میں جو حماس گروپ ہے تو ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، اسی طرح لبنان میں جو حزب اللہ گروپ ہے تو ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، اور اسی طرح سیریا میں جو بشر الاسد ہے تو ان کی گورنمنٹ کو ایران سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اسی وجہ سے اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے تو وہ اسرائیل اسٹیٹ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 10 سالوں میں اس نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے پچھلے 10 سالوں میں 2010 سے یا 20 کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ
اسرائیل جو ہے ایران کے بہت سارے نیوکلیئر سائنٹسٹ کی اسیسینیشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو جنرلز تھے، خاص کر جو ٹاپ جنرلز تھے جس میں قاسم سلیمانی کی اگر بات کی جائے تو ان سب کی وہ اسیسینیشن کرتے ہیں۔ تو 10 اور 20 پیریڈ کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان اسکیلیشن بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ ایران پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے تو اگر 1979 سے پہلے ایران میں جو گورنمنٹ تھا اس کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان اگر ریلیشن کی بات کی جائے تو کوئی خاص کنفلکٹ ان کے درمیان ہم نہیں دیکھتے۔ 1979 سے پہلے جو ایران میں گورنمنٹ تھا تو وہ ایک پرو امریکن گورنمنٹ تھا جو شاہ کی حکومت تھی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1979 میں ایران میں ایک اسلامک ریولوشن آتی ہے، اور وہ ایک اینٹی امریکن ریولوشن تھی، جس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ختم ہوتے ہیں، اور آج تک ان کے درمیان ریلیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ 1979 اسلامک ریولوشن کے بعد ایران کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان کنفلکٹ شروع ہوتی ہے، اور جو ایران ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو اسرائیل اسٹیٹ ہے سو اٹ از این اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ، اور انہوں نے فلسطین لوگوں کی سرزمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، وہاں پر انہوں نے آکوپیشن کیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اسرائیل ہے تو وہ مغرب کا اور خاص کر امریکہ کا ایک ناجائز اولاد ہے مڈل ایسٹ میں۔ تو اسی وجہ سے ان کے درمیان کنفلکٹ جو ہے وہ 1979 سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر خاص کر 2000 کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ شروع ہوتی ہے، تقریباً 34 ڈیز ایک جنگ تھی، جس میں حزب اللہ اسرائیل کے تقریباً 8 سولجرز کو مارتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ معاہدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2010 سے لے کر 2020 پیریڈ کے درمیان ایک بہت بڑی اسکیلیشن شروع ہوتی ہے اسرائیل اور جو ہے ایران کے درمیان۔ یہ جو ریسنٹ کنفلکٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مڈل ایسٹ میں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکتوبر 2023 میں with the help of ایران، حماس اور حزب اللہ اور سیریا میں کچھ گروپس تھے، تو وہ اکتوبر 2023 میں اس طرح کرتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ایک میسیو جو ہے اٹیک کرتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں میزائلز فائر کرتے ہیں، جس کے بعد یہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس اٹیک کے بعد اسرائیل جو ہے وہ حماس کے خلاف آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں غزہ میں، جو کہ آج تک جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں تقریباً more than 40,000 خواتین بچوں کو انہوں نے جو ہے ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہے، بہت خون خرابہ ہوا ہے وہاں پر، غزہ کو انہوں نے مکمل طور پر ڈسٹروائے کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 8 اکتوبر 2023 سے حزب اللہ اور ان کے درمیان بھی اسکیلیشن بڑھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے نارتھ سائڈ پر جو ہے وہ میزائلز فائر کرتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ جو اسکیلیشن جو بڑی ہے کچھ دن پہلے حزب اللہ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، وہ اسی وجہ سے ہے کہ حزب اللہ میزائلز کی وجہ سے نارتھ اسرائیل میں جو اسرائیلی سٹیزنز ہیں تو وہ ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے بنجامن نیتنیاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وہاں پر پیجرز اٹیکس ہوتی ہے، پھر واکی ٹاکیز اٹیکس ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر وہ ایک ملٹری آپریشن شروع کرتے ہیں، اور وہ آپریشن اب بھی جاری ہے۔ کچھ لوگ کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر انٹر ہو سکتا ہے لبنان میں۔ تو یہ جو ایران نے اٹیک کیا ہے تو یہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ پہلے انہوں نے حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کی، اور اب نصر اللہ
حسن کی انہوں نے اسیسینیشن کی، تو اسی وجہ سے ایران کے اوپر بھی بہت بڑا پریشر تھا کہ ایران ہیڈ ٹو شو سم تھنگ. دیکھیے جو ایران کی ایگزسٹنس ہوئی ہے، جو اسلامک وہاں پر وہ آئی ہے، تو وہ ایک اینٹی امریکن ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو وہاں پر سپورٹ کیا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو بھی وہ زیادہ تر مینٹین رکھنا جو ہے وہ چاہتا ہے. یہ جو کنفلکٹ ہے مڈل ایسٹ میں، تو یہ جو فلسطین اسرائیل ایشو ہے، تو یہ سب ان کے جو ہے ان کا ایک چین ہے، یعنی مین ایشو وہاں پر اسرائیل اور جو فلسطین کنفلکٹ ہے وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر سلوشنز بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 اسٹیٹ سلوشن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے. فلسطین میں ایسے گروپس موجود ہے جو PLO ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں 2 اسٹیٹ سلوشن ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. لیکن جو حماس ہے تو وہ 1 اسٹیٹ سلوشن پر بلیو رکھتا ہے. اسی طرح اسرائیل میں بھی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بہت ایسے پولیٹیکل پارٹیز ہے، گروپس ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ سلوشن پر یقین رکھتے ہیں. لیکن جو بنجامن نیتنیاہو ہے، پریزنٹ جو پرائم منسٹر ہے، تو وہ اور ان کے ساتھ کچھ پارٹیز ہیں، تو وہ 1 اسٹیٹ سلوشن پر بلیو رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ کنفلکٹ ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں ابھی تک جو ہے وہ اسٹل جاری ہے. تھینک یو.